الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ایک حدیث کی روشنی میں اللہ کی مغفرت کے پانے کے 3 عظیم اسباب وہ دیکھیں گے ہم۔ اللہ کی مغفرت اور اللہ کی طرف سے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر کے جنت پا لینا، اس کا 3 بڑا سبب ہے۔ 3 بڑا سبب ایک حدیث میں تینوں سبب بیان کرتے ہیں۔ آج وہی حدیث ہم دیکھیں گے اور یہ تینوں سبب یا تینوں اسباب جو ہیں اپنی زندگی میں ہمیں لانا چاہیے تاکہ اللہ کی مغفرت ہم کو ملے۔ 3 بڑے سبب ہیں۔ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ روایت جو ہے حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ کیا سنا؟ یقول، آپ کہہ رہے تھے، قال اللہ تبارک و تعالی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں نبی یہ کہیں کہ اللہ نے ایسا فرمایا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا۔ جب صحابی یہ کہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے، یعنی نبی ڈائریکٹ اللہ سے روایت کرتے ہیں، تو الفاظ نبی کے ہوتے ہیں لیکن وہ بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں یہ حدیث قدسی، یعنی نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ یبن آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ پہلا ٹکڑا ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹو، یعنی سارے انسانوں سے اللہ کہہ رہا ہے، اے آدم کے سارے بیٹو، سارے انسانوں، انک ما دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھے پکارتے رہے، کیسے پکارتے رہے؟ ورجوتنی، اور مجھ سے امید لگائے رہے۔ 2 چیزیں کہ پکارنا امید کے ساتھ، اگر تم مجھے امید کے ساتھ پکارتے رہے، مجھے امید کے ساتھ مجھ سے دعا کرتے رہے، تو اللہ فرماتا ہے غفرت لک، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ پہلی شرط، پہلا سبب، مغفرت پانے کا پہلا ذریعہ، پہلا سبب، جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو شرط کیا ہے؟ اس پکارنے میں امید۔ کس بات کی امید؟ اللہ کی رحمت کی امید۔ آپ کسی کے سامنے جا کر کے آپ اپنا مسئلہ رکھتے ہو، لیکن آپ کو یقین ہی نہ ہو، دنیا میں ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، سنے گا کہ نہیں سنے گا، میری مدد کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر خالق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ اگر بندہ یہی چیز رکھے تو اللہ معاف نہیں کرے گا اس کو۔ ہو سکتا ہے معافی میں رکاوٹ بن جائے۔ جب اللہ سے مانگے، دعا کرے تو امید کے ساتھ، اتنی امید ہو نہیں اللہ رحم کرے گا، نا امیدی قریب بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، بالکل نہیں۔ تو پہلی شرط ہے اللہ کی مغفرت پانے کا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اگر تو مجھے پکارتا رہا امید کے ساتھ تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، ما کان فیک، جو کچھ تیرے اندر ہے، جو کچھ بھی تیرے اندر ہے سب معاف کر دوں گا، اور ولا ابالی، اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیا جملہ! 3 آگے بھی ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مطلب وہ گناہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، کم ہے، زیادہ، کوئی پرواہ نہیں مجھ کو، کتنا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ لا يسأل عما يفعل، قرآن میں اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے، جو اللہ کرے گا اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو تیرے پاس کتنا گناہ ہے، کتنا تیرے اندر کیا ہے، تیرے اندر کچھ پرواہ نہیں ہے، اگر تو مجھے امید کے ساتھ پکار لے میں معاف کر دوں۔ تو پہلی شرط ہے اللہ کی مغفرت پانے کا، جب بھی ہم ہاتھ اٹھائیں نا، یہ ہاتھ امید سے بھرا ہو،
ہاں کہ بس یقین ہو دل میں اللہ معاف کر دے گا، پہلی شرط۔ نمبر 2 آگے اللہ فرماتا ہے، آگے دیکھیے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹے، اگر تیرا گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے، آسمان کی چوٹی، آپ غور کریں کہ مطلب یہ جو آسمان اور زمین کے درمیان کتنی خلا ہے، یہ مثال ہے، کتنا اسپیس کتنا ہے، ہاں زمین سے آسمان کا اسپیس آپ دیکھیں۔ اللہ فرماتا اگر اے ابن آدم تیرا گناہ آسمان کی چوٹی تک پہنچ جائے، اتنا گناہ تیرے پاس بھر گیا، آپ کو زمین سے آسمان تک بھرا ہوا ہے پورا، لیکن ایک شرط ہے، ثم استغفرتنی، اگر تو مجھ سے استغفار کر لے، تو استغفار کر لے۔ پہلے میں کیا تھا؟ امید کے ساتھ مانگا، امید کے ساتھ پکارا مجھ کو، یہاں استغفار اگر تو کر لے تو اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ یہ دوسری شرط ہے، علماء کہتے ہیں دوسری شرط یہ ہے اللہ کی مغفرت پانے کا بڑا سبب ہے کیا؟ استغفار، کثرت سے استغفار، ہر دن صفائی کرنا، استغفار مطلب معافی طلب کرنا، ہر دن اس کو صاف کرنا، گناہ کو ہر دن استغفار استغفار ہر دن کرنا، یہ اللہ کی مغفرت پانے کا بڑا ذریعہ ہے۔ تو پہلا کیا ہے؟ پکارنا امید کے ساتھ، گناہ سارے معاف۔ نمبر 2 کثرت سے استغفار، ڈیلی روزانہ استغفار، کم سے کم رب اغفر لی رب اغفر لی یا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم پڑھ لیا، پڑھتے چلتے اٹھتے بیٹھتے۔ نبی ایک دن میں 70 مرتبہ زیادہ استغفار کرتے تھے، تو استغفار آدمی کرتا رہے۔ تو یہ دوسری شرط ہے اللہ کی مغفرت پانے کا، کثرت سے استغفار۔ 3 اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کے بیٹو، انک لو اتیتنی بقراب الارض، اے آدم کے بیٹے اگر تو میرے پاس آئے، اللہ فرماتا اگر تو میرے پاس آئے، کب آئے گا؟ مرنے کے بعد، مرنے کے بعد ہی آئے گا۔ کوئی انسان اللہ کے پاس کب پہنچے گا؟ مرنے کے بعد پہنچے گا نا۔ اے ابن آدم اگر تو میرے پاس آئے، یعنی قیامت کے دن جب آئے گا تو، تب اگر تو میرے پاس آئے، بقراب الارض خطایا، زمین بھر کے گناہ کو لے کے آیا۔ پہلے میں کیا تھا؟ آسمان کی چوٹی تک گناہ تھا، اب یہ زمین بھر گناہ میرے پاس لے کے آئے۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر جب تو مجھ سے ملاقات کیا قیامت کے دن، اللہ کے سامنے جب انسان پہنچے گا، میرے سے ملاقات جب تو کرے گا، اور تو کیا ملاقات میں، زمین بھر کے گناہ تیرے پاس ہے، لیکن تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، یہ شرط ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو اسی کے برابر بھر کے مغفرت کے ساتھ ملوں گا، جتنا بھرا ہوا گناہ، زمین بھر کا گناہ ہے، اسی زمین بھر کی مغفرت کے ساتھ تیرے سے ملاقات کروں گا۔ جیسے گناہ زمین سے بھرا ہوا ہے، اتنا گناہ ہے، ایسے اتنی مغفرت کے ساتھ تیرے سے ملاقات کروں گا۔ شرط کیا ہے؟ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہو، یہ توحید ہے۔ تیسری شرط ہے اللہ کی مغفرت پانے کا کہ انسان مرے اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو۔ ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، جو مرا اس حال میں موت آئی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ شرک سے بچنا۔ توحید جنت کے دروازے کی چابی ہے، چابی نہیں تو دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے اپنی زندگی شرک سے پاک کریں، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا، چاہے وہ شرک قول یعنی جو ہے اعتقادی ہو، چاہے قولی ہو، چاہے فعلی، ہر طرح کے شرک سے بچے۔ آج کبھی کبھی انسان جو آپ دیکھیے، ٹھیک ہے نماز ہے، روزہ ہے، ظاہری طور پہ ساری چیزیں ہیں، لیکن شرک اس کی زندگی میں ہوتا ہے، چاہے وہ غیر مشروع وسیلے کے نام پہ ہو، چاہے غیر ثابت شدہ شفاعت کے نام پہ ہو، چاہے کتنے سارے سے ہے اس کے عقیدے میں شرک۔ اس لیے سارے شرک کے جتنے چور دروازے سب سے بچو۔ تو یہ 3 سبب بڑا ہے۔ نمبر 1 اللہ کی مغفرت پانے کا پہلا سبب اللہ کو پکارنا امید کے ساتھ، اللہ کی رحمت کی امید، مایوسی نہیں۔ 2 کثرت سے استغفار۔ 3 توحید، شرک سے بچنا۔
یہ اللہ کی مغفرت کو پانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہماری زندگی میں یہ تینوں چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین، جزاک اللہ خیرن۔